چھوڑ کون سکتے روزہ؟ روزہ مشرک پہ فرض نہیں ہے، کافر پہ فرض نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بیمار پہ فرض نہیں ہے، لیکن بیمار کے لیے کیا ہے؟ بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیمار وقتیہ رمضان میں بیمار پڑ گیا، پھر صحت آ گئی، صحت آتے ہی جو روزے رمضان کے چھٹ گئے تھے رکھنا ہے اس کو. مسافر، انہیں سفر پہ ہے رمضان میں، سفر کی وجہ سے نہیں رکھا، سفر کے بعد رکھ لے. سمجھ گئے؟ ایک بیمار انہیں لگاتار ایسی بیماری میں ہے کہ انہیں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ساری زندگی. اب اس کا بعض لوگ آج کے دور میں تھوڑا سا ایسا لگتا کہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے جو بھائیوں اور بہنوں کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، شوگر کی، اب رمضان کے پہلے میرے کو ڈاکٹر روزہ نکو رکھو بولا. میں میرے بہنوں کو اور بھائیوں کو جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز میں مبتلا کرے بتانا چاہ رہا ہوں، آج الحمدللہ میڈیکل سائنس ایسے لیول پہ پہنچ گئی جہاں آپ کو ڈاکٹر جب آپ اس سے ملے اس کو بول دیا میں کیسا بھی روزہ رکھنے والی ہوں یا رکھنے والا ہوں، آپ سے ڈاکٹر صاحب گزارش ہے ایسی دوا دیجئے جو میں سحری کے بعد کھانے کے بعد میرے کو صرف افطار کے بعد ضرورت پڑے. تو آج آپ کو میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہوگی کہ ویسی دوا دینے کے لیے تیار ہے. تو روزہ نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ کیونکہ اگر آپ ایک فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دے کے اس کے بعد آپ کو 1000 کروڑ سال عمر دی اللہ تعالیٰ، 1000 کروڑ سال آپ روز روزہ رکھ لیے تو وہ ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے پاس ایک اور نیا ٹرینڈ خاص طور پہ ہمارے مسلم بہنوں میں شروع ہو گیا، اور مسلم بہنوں کی بالکل غیر اسلامی تعلیمات لے کر پلی بڑی اماؤں میں بھی آ گیا. کیا آ گیا؟ بچی کو ایگزام ہے، کل تھک گئی بچی پڑھ کے ایگزام کا، کل نہیں رہ سکتی، اس کو ایگزام کو جانا ہے، بہت گرمی ہے، وہاں فین بھی نہیں ہے. آپ کون سے امتحان کے لیے بھیج رہے ہیں جس امتحان کی ڈگری پہ نہ خبر میں سوال ہے نہ آخرت میں سوال ہے؟ اور کس امتحان میں مبتلا کر دے رہی؟ ماں مبتلا کر رہی جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہیں خود اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکل دے رہی. آپ لوگوں کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگاں تو ماشاءاللہ سے مرد ہے، تو مرد کی طرح رہو، پورے مرد بن کے رہو. مرد کو قوی بنایا ہوں بولے اللہ تعالیٰ، طاقت دیے، صحت دیے، نعمتیں دیے. ایگزام ہے، میں پڑھ رہا تھا، نہیں چلتا. روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ فرض ہے، کوئی بہانہ دے کے نہیں چھوڑ سکتے روزہ. میں بہت تھک گئی تھی. ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں معلوم ہے، روزہ کئی کو چھوڑ دے رہے معلوم ہے. شادیوں کی دعوت ہے بھائی، پکوانوں کا رہتا، اس کا رہتا، پورے سسرال کی خدمت کرنا رہتا، بلکہ روزے چھوڑتے ہمارے پاس. استغفر اللہ العظیم. ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑے. 1 کروڑ سال زندگی دی اللہ تعالیٰ رہ گئے روز روزے، تو ایک کا مقابلہ نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 125 سے کلیئر ہو گئی. رمضان کے مہینے میں روزے رہو بولے. چھوٹ کس کو ہے؟ خالی وقتیہ بیمار کو ہے. اور کس کو ہے اس میں چھوٹ؟ اور عورتوں میں ان عورتوں کو ہے جس کو حیض آ جائے رمضان کے مہینے میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں حیض کا ذکر ہے. حیض قدرتی طور پر اللہ نے ایسا نظام بنایا جس میں عورتوں کے جسم میں ہر مہینہ ایک خون اس طرح جمع ہوتا جو ان کے جسم کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس خون کو 6-7 دن کے لیے خارج کرواتے آہستہ آہستہ کر کے پورے جسم سے. وہ 6-7 دن جب ان کا وہ گندا خون جسم سے خارج ہوتا، گندا خون مطلب وہ خون جو ان کی صحت کے لیے گندا ہے، جب وہ خارج ہوتے رہتا تو وہ دوران اللہ تعالیٰ ان کو روزے رکھنے سے چھوٹ دیے. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ترمذی حدیث نمبر 787 ترمذی کی حدیث میں کیا آیا؟ ہمارے صحابیات نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں روزہ حیض کی وجہ سے چھوڑ دے یا چھٹ گئے ان کے روزے، رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے لازم اتنے روزے رکھنا ہے. باقی کے دنوں میں 6 روزے چھٹ گئے، ہر مہینہ ایک ایک ہی رہو، غم نہیں. یا ہر ہفتہ ایک ایک رہو، 6 ہفتوں میں ختم ہو گیا، لیکن ان کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور جو نماز چھوٹی، حیض کے وقت نماز بھی نہیں پڑھنا ہے. صحابیات فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا اس نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ حدیث نمبر 787 ترمذی شریف. کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم کیا دیا ہماری مسلم بہنوں کو، امت کے مسلمہ کو؟ یہ حکم دیے کہ اگر تم لوگوں کو حیض آ جائے رمضان کے دوران، جتنے دن حیض کی وجہ سے روزے چھٹے یہ قضا رہنا ہی رہنا ہے.
نمازیں جو چھوٹ گئی کوئی بات نہیں. اسی طرح زچہ، زچگی ہوتی نا، زچگی بعد از زچگی بولتے اس کو، جس کو انگلش میں پوسٹ پارٹم بلیڈنگ بولتے. بعد از زچگی خون کا بہنا. زچگی کس کو بولتے؟ ڈیلیوری کو بولتے. بعد از زچگی یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد خون کا بہنا، اس کو انگلش میں پوسٹ پارٹم بلیڈنگ بولتے. یہ 40 دن تک بعض بہنیں نہ رہتی. بچہ پیدا ہو گیا تو، بچی پیدا ہو گئی تو عام دنوں میں بھی 40 دن تک، حدیث میں ایسا 40 دن نہیں رہنا بول کے نہیں کہا. بعض بہنوں کو 6 دن میں 7 دن میں ختم ہوا تھا گندا خون بہنا. جیسے ہی گندا خون بہنا ختم ہو گیا، غسل لے کے نماز فرض ہو جاتی. لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہمارے بہنیں 40 دن تک نماز نہیں پڑھتے. کہیں روزوں کے وقت ایسا کرنے کو جائیں گے، جیسا ہی غلاظت کا خون ختم ہوا ہوتے ہی غسل لینا ہے اور نماز پڑھنا ہے فوری، روزے رکھنا شروع کر دینے کا ہے.